رات کے سناٹے میں پورا غزہ شہر کالے دھوئیں اور بارود کی گندھ میں لپٹا ہوا تھا۔ ہر طرف گولوں کی آوازیں، چیخ پکار، اور آسمان میں اسرائیلی ڈرون گھوم رہے تھے۔ لیکن اس ظلم اور ستم کے سائے میں بھی ہر دل میں ایک روشنی کی کرن زندہ تھی، اللہ کی رضا کے لیے جہاد۔ 12 سال کا حسن اپنے والد عبد الرحمن کے ساتھ جرجر کمرے میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہر آیت کے ساتھ اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی اور دل میں جوش بڑھ جاتا۔ باہر دیوار پر فلسطین کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور بچے گلیوں میں اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اسرائیل مرد آباد! گلی گلی یہ آواز گونج رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے فلسطین کے جھنڈے لیے پتھروں، دھنش بان اور گلیلوں کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مسجد اقصی میں فجر کی اذان کی آواز گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پورا شہر ظلم کے اندھیرے میں ڈوبا تھا، لیکن اللہ کے گھر میں سجدہ کرنے والے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ عبد الرحمن نے حسن کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں ہر چوک پر فلسطین کے نوجوان ہاتھوں میں دھنش، باण اور جھنڈا اٹھائے دشمن کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہی حسن نے سجدے میں سر رکھ کر دعا کی، یا اللہ، ہمیں شہادت کی موت عطا فرما اور دشمنوں پر فتح عطا کر۔ نماز کے بعد امام صاحب نے جذبات سے بھرا خطاب کیا، اے اہل فلسطین، اللہ کا وعدہ ہے کہ ظالم مٹ جائیں گے۔ ہمارا جہاد اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ہم کٹ مریں گے، لیکن مسجد اقصی پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس خطبے کے بعد پورے شہر میں جوش کی لہر دوڑ گئی۔ حسن کے دوست عبد الرؤف نے اپنی کمان کو دیکھا اور کہا، آج ان ظالموں کو بتا دیں گے کہ مسلمان زندہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ جس طرف اسرائیلی فوج آتی، ان پر پتھر، تیر اور شیشے کی بوتلیں پھینکی جاتیں۔ عورتیں دعا کرتی رہیں اور مرد اپنی جان کی بازی لگانے لگے۔ ایک وقت آیا جب دشمن کے ٹینک مسجد اقصی کی طرف بڑھے۔ عبد الرحمن نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، اب تیرے حکم کا وقت آ گیا۔ سارے فلسطینی ایک ساتھ نکل پڑے۔ چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے، سب دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ ہر زبان پر ایک ہی نعرہ، لبیک یا اقصی۔ اسرائیلی فوج حیران رہ گئی کہ یہ نہتے لوگ کیسے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بچے پتھر برسا رہے تھے، عورتیں چھتوں سے پانی، شیشے اور تیر پھینک رہی تھیں۔ پورا شہر جہاد کا میدان بن چکا تھا۔ حسن نے اپنی کمان میں پہلا تیر رکھ کر اللہ کا نام لیا اور دشمن کے کمانڈر کی طرف چھوڑ دیا۔ تیر سیدھا جا کر کمانڈر کی آنکھ میں لگا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی فلسطینیوں کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ فلسطین کی ہر گلی، ہر نکڑ جھنڈوں سے بھر گئی۔ ہر چھت پر ہرا اور سفید جھنڈا، ہر دیوار پر اللہ اکبر کی صدا، ہر دل میں شہادت کی آرزو۔ ادھر مسجد اقصی کے امام نے بلند آواز میں تکبیر کہی، اللہ اکبر، اور سب نے ایک ساتھ دشمن پر حملہ کر دیا۔ کمان، تیر، پتھر، ہر چیز دشمن کے خلاف استعمال ہوئی۔ اسرائیلی فوج پیچھے ہٹنے لگی، ڈرون گرنے لگے، ٹینک تباہ ہونے لگے۔ حسن اور عبد الرؤف دشمن کی ایک بڑی توپ تک پہنچے اور اپنے ہاتھوں سے اس میں آگ لگا دی۔ ایک دھماکے سے توپ اڑ گئی۔ دن کا سورج نکلا تو فلسطین فتح کا نشان بن چکا تھا۔ اسرائیلی فوج بھاگ چکی تھی اور فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں جمع ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ بچے جھنڈے لہراتے ہوئے گلیوں میں ناچنے لگے اور نعرے گونجنے لگے، فلسطین زندہ باد، اسرائیل مرد آباد۔ پھر وہ لمحہ آیا جب آخری اسرائیلی کمانڈر نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ پوری دنیا کے سامنے فلسطین نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کبھی ہارتے نہیں۔ کہانی کا انت۔ آج مسجد اقصی کی فضا میں ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ اذان کی آواز از پورے شہر میں گونج اٹھی۔ بچے کھیلتے، جھنڈے لہراتے اور بزرگ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ مسجد کے آنگن میں حسن نے اپنے والد کے ساتھ سجدہ کیا اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ۔ اور پھر آسمان پر ایک حسین منظر نمایاں ہوا، ایک بڑا فلسطین کا جھنڈا جس پر لکھا تھا، اسلام کی فتح۔ اس دن کے بعد اسرائیل کا نام و نشان دنیا کے نقشے سے مٹ چکا تھا۔
فلسطین آزاد ہو گیا تھا۔ دنیا کے مسلمان سجدے میں گر پڑے اور فضا میں ایک ہی صدا گونج رہی تھی، لبیک یا اقصی۔